هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله. ثم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سبحان الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قال طوبى لأمتي ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. سبحان الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم.
الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. سبحان اللہ. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. کہ جبرائیل بھی ہے شہدا ان پہ، یہ شان نبوت کیا کہنا. سبحان اللہ. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی. سبحان اللہ. جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. سبحان اللہ. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا. سبحان اللہ. وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے. وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے. رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سب تاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اسرار، شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. سبحان اللہ. جب ان کا ذکر ہو، جب ان کا ذکر ہو، دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے، جب ان کا نام آئے، مرحبا صلی علی کہیے. سبحان اللہ. تمام حضرات صبح کے لیے سے بابا سے بلند نماز بلند مسلمون درود شریف تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب احترام حضرات، علماء کرام، نہایت ہی معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے اس مدرسہ عربیہ دارالعلوم حنفیہ چھوڑنا والا میں عزیز مکرم مولانا قاری محمد اعجاز صاحب صلی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اللہ تعالیٰ نے آپ دوستوں سے ملاقات کا شرف نصیب فرمایا. مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر، مجھ سے بڑے علماء نے آپ حضرات کے سامنے ایمان افروز بیانات فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کرنی ہیں.
دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دین کی صحیح مفید باتیں عرض کرنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں دین کی جو بات سمجھ عطا فرما دے، اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے دو باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ ابھی ایک معصوم بچے نے اس نونہار گلشن قرآنی گلشن دارالعلوم حنفیہ میں اللہ کا سارا قرآن اپنے سینے میں حفظ کیا، یاد کیا۔ عظمت قرآن، حافظ قرآن، اللہ کا ان کا کیا مقام ہے، یہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے، بڑا تفصیل طلب ہے۔ اور آپ کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ذکر حبیب خدا، یعنی امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین، جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ اس موضوع کو سننے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس ادب کا تقاضا ہے، جس احترام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے پاس وہ ادب ہے، نہ ہمارے پاس وہ احترام ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس زبان ہے، نہ سننے والا ہمارے پاس دل ہے۔ اس موضوع کو ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا سدا بہار موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے زبان جبرائیل علیہ السلام کی چاہیے، سننے کے لیے دل سیدنا صدیق اکبر کا چاہیے، اور بیان کرنے کے لیے وقت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ ہمارے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، تاہم ہم ان کے نام لیوا ہیں، اس لیے ان کے ذکر کے بغیر ہمارا نہ یہاں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس کے پیش نظر میں صرف آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے جانے کے بعد سارا بیان یاد نہ بھی رہے تو کم از کم آدھا بیان تو آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ صرف یہ کام موبائل کا نہیں کہ وہ ہمارا بیان ہماری تصویر ریکارڈ کر لے، محفوظ کر لے، اور ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے گزار دیں۔ اصل کام عمل ہم نے کرنا ہے، تو بات سمجھنی بھی ہم نے ہے اور یاد بھی ہم نے رکھنی ہے، آگے پھر اس بات کو پہنچانا بھی ہم نے ہے۔ یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 3 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس میں میرے آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں دنیا میں آیا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، میں دنیا میں آیا۔ اس پر ایک طالب علمانہ سوال ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے دنیا سے گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی علیہ السلام کا علم کیسے ہوا، کب ہوا، اور انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے دعا کیوں مانگی؟ ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو پیغمبر اتنا عرصہ پہلے گزر گیا، انہیں ہمارے نبی کا کیسے علم ہوا، کیوں دعا مانگی؟ اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے اللہ سے صرف ہمارے نبی کو نہیں مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہمارا نبی بھی مانگا، ہمارے نبی کا کام بھی اللہ سے مانگا کہ وہ نبی دنیا میں آ کے کیا کام کرے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات، میں اپنے سے بھی سوال کروں گا، آپ حضرات کے لیے بھی
کیا، میں اپنے سے پوچھوں گا کہ وہ کام میں کتنا کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی میں سوال کروں گا اور آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ آپ آمنہ کے لال کا وہ کام کتنا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم نے آپ علیہ السلام سے جو سفارش لینی ہے تو نبی کا کام تو ہم کریں، وہ نبی کا کیا کام ہے، ہم کتنا کر رہے ہیں۔ بس یہ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے گزر گئے، ہزاروں سال پہلے گزرے، انہیں ہمارے نبی کے بارے میں کیسے علم ہوا، کب ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ سے آمنہ کا لال کیوں مانگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں یعنی روحوں کے جہان میں اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں سے پہلے تو اپنی ربوبیت کا اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے جواب دیا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تقسیم ہو گئی کہ کئیوں کو جب اختیار ملا تو اپنے اقرار وعدے پر پابند رہے، اللہ کو رب مانے رکھا، دنیا میں ایماندار ہوئے، اور بعضوں کو جب اختیار ملا تو اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کیا، نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور نبیوں کی روحوں سے اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ وہ ہے کہ میرے اللہ نے اس وعدے کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا ہے۔ ذکر رسول حقیقت میں ہے ہی وہی جو بزبان قرآن ہو۔ انتہائی دردناک محرومی کی یہ بات ہے کہ آمنہ کے لال کا ذکر بغیر قرآن کے ہو۔ آپ میری اس بات سے یقیناً اتفاق فرمائیں گے کہ کائنات میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے زیادہ معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور اس وعدے کو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ فَمَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے میرے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی جماعت، میں اللہ تمہیں کتاب، حکمت، شریعت، نبوت دے کر دنیا میں بھیج دوں، تم اپنی نبوت، شریعت کی، کتاب کی تعلیم، تبلیغ میں مصروف ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آ جائے پڑا رسول۔ وہ کون سا رسول؟ وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل، وہ خلق مجسم، بنی نو انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی و گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد۔ سبحان اللہ۔ سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں سے فرمایا پھر وہ رسول تمہارے پاس آ جائے تو اے نبی و رسولو، میرا حکم یہ کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی ضرور لانا ہے اور اس نبی کا تم نے تعاون، مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان، اللہ کے نبیوں سے اللہ کا یہ وعدہ، میرے محترم سامعین، چھونا والا کے روشن ضمیر دوستو، جب اللہ نے نبیوں سے ایک کام کا وعدہ لے لیا، انکار کی گنجائش نہیں، انحراف کی گنجائش نہیں، لیکن میں قربان جاؤں رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آمنہ کے لال کا مقام دکھانا، بتانا، سمجھانا تھا، اس لیے رب العالمین نے انبیاء کرام سے پھر سوال فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، او میرے
میرے نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، کیا میرا یہ وعدہ اس کو لیتے ہو، اس پر اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے بیک زبان جواب دیا، اقررنا اقررنا، اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ میرے محترم سامعین، بات تو پکی ہو گئی، انحراف کی، انکار کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میرے رب نے کائنات کو اپنے محبوب کا مقام بتانا تھا۔ رب العالمین نے اور فرمایا فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ، تم بھی اس معاملے میں، اس اقرار پر تم بھی گواہ، اور میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ سبحان اللہ، اس کی حقیقت تو ہم کیا سمجھے گا؟ آمنہ کے لال کا مقام نبیوں کے سامنے اللہ رکھ رہے ہیں، عام بندوں کی بات نہیں ہے۔ آج بھی ایسے مسلمان صاحب ایمان لوگ ہیں، بس بات زبان سے کہہ دی، لوہے پہ لکیر ہو گئی، لیکن یہاں تو انبیاء رسول اللہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اقرار ہو گیا۔ اب گواہوں کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ نے نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہ بنا کے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تمہارے ساتھ میں اللہ بھی اس معاملے کا گواہ ہوں۔ میرے محترم سامعین، میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں، میرے ساتھ مولانا حسین احمد صاحب شاہ بڑے عالم بیٹھے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں۔ قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور جگہ میرا اللہ اپنے آپ کو بطور گواہ کے ذکر کر رہا ہے۔ جس معاملے کا گواہ میرا اللہ ہو، اس معاملے کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں، وہ معاملہ کتنا بڑا اہم ہوگا۔ ایک تو اللہ نے میرے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں سے ایمان لانے کا جو وعدہ تھا، ایک تو اللہ نے اپنے آپ کو اس میں گواہ کے طور پر ذکر فرمایا، اور دوسرا تیسرے پارے کے نصف پر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ذکر فرمائی، فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ اپنی عبادت میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں نا روزانہ تحیات میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں روزانہ، یہ گواہی اللہ کی توحید کی صرف میں اور آپ آج کا نمازی نہیں دے رہا، اللہ کی توحید کی گواہی تو میرے اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ آج لوگوں نے کئیوں کو مشکل کشا بنا رکھا ہے، مشکل کشا سے پہ ایک اللہ ہے۔ اچھا پھر اسی بار بس نہیں، اللہ نے تین ذاتوں کی گواہی یہاں ذکر فرمائی اپنی توحید کے معاملے میں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ والملائکہ، اللہ فرماتا ہے فرشتوں نے گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور تیسری گواہی میرے اللہ نے انسانوں سے ایک طبقے کو چن کر کے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں جو علماء ہیں، علم والے علماء، وہ بھی اللہ کی توحید کے